تو سینٹینس میں یہ ایک ٹرم ہوتا ہے جسے حال کہا جاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس حال میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا طباق کی طرح۔ طباق طبقہ، یہ اسپوکن عربک میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تابوک کہا جاتا ہے، اینٹوں کو، برکس کو تابوک کہا جاتا ہے، وہ اسے سے نکلا ہوا ہے۔ تو اسے کیوں تابوک کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک کے اوپر ایک جب تک ہم لیئرز نہیں بنائیں تو بلڈنگ کا کنسٹرکشن نہیں ہوگا، اس لیے اسے تابوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ طبقہ ان لیئرز، بٹ کیسے لیئرز کہ ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب میں، ایک دوسرے کے ساتھ تنظیم میں، یعنی ایک دم کمپیٹیبلٹی میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں ان کے بیچ میں یو کی ناٹ فائنڈ آؤٹ کہ پہلا آسمان کہاں ختم ہوا ہے، دوسرا کہاں سے شروع ہوا ہے، 7 لیئرز کہاں پر ہیں، کوئی خامی آپ نہیں دیکھ سکو گے اس میں، کوئی اختلاف یا کوئی فرق نہیں اس میں دیکھ سکو گے۔ 7 لیئرز ایک دم کمپلیٹلی بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے لیئرز میں بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما جو ہے نگیشن والا ہے، یعنی ما نافیہ ہے، یہ نہیں، ترا، ترا، رآ، یرا، ترا تم دیکھو گے۔ اب یہ التفات کس کی طرف ہو گیا ہے؟ لاسٹ کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کم، ایکم، یعنی کہ تم سب، پلورل میں تھے۔ یہاں پر اب وہ التفات نیرو ہوتے ہوتے اب ایک ڈائریکٹ جو شخص مانگ رہا تھا معجزہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ پروفٹ ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ، ہمیں کوئی میریکل بتاؤ، ڈائریکٹ اس سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر معجزہ تمہیں چاہیے تو اتنا بڑا معجزہ جو تمہارے اراؤنڈ میں ہے، یہ پوری کائنات ہے، یہ کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے، تم انہیں غور سے دیکھو۔ تو سب سے پہلے نشانی دی جا رہی ہے 7 لیئرز آف اسکائی کی۔ ما ترا، تو نہیں دیکھے گا، یہ اس شخص سے بات کی جا رہی ہے کہ جو معجزے مانگ رہا تھا۔ ما ترا فی ان خلق الرحمن، خلق مصدر، کریشن آف رحمان، تو نہیں دیکھے گا کریشن آف رحمان میں، من تفاوتن، تفاوت، فاوتا، فوت کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی ہم سے دور ہو گئے، وہ مس ہو گئے۔ اب ان میں اور ہم میں ایک فرق آ گیا ہے، ایک دوری آ گئی ہے، ہم اردو میں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ان میچڈ یا پھر کوئی کمی آ جانا، کسی چیز کو بناتے بناتے پرفیکشن اس میں نہیں رہنا، کوئی ایک چیز اگر ہم وہاں پر ملا دیتے تو وہ پرفیکٹ ہو جاتی، یعنی کسی بھی قسم کی کمی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ ما تری فی خلق الرحمن تفاوت، یہ من جہاں پر آتا ہے اس کے بعد آنے والے نکرہ اسم، نکرہ یعنی انڈیفینٹ ناؤن، کہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں ان عام چیزوں کو وہ اور عام کر دیتا ہے، وہ اور انڈیفینٹ کر دیتا ہے، یعنی ایک جنرل کیٹیگری ہوتی ہے، اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ اسے اور بڑا کر دیتا ہے۔ کہ یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ تم نہیں دیکھو گے تفاوت، لیکن من تفاوت یعنی کوئی بھی، پورا گراؤنڈ جو ہے پورا وسیع کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کمی تم اس میں نہیں دیکھ سکو گے۔ تو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ترا جو ہے عربک لینگویج میں ان لائک ادر لینگویجز کہ جہاں پر ہوتے ہیں 3 ٹینسز، ایک ہوتا ہے پاسٹ، ایک پریزنٹ اینڈ ایک فیوچر ہوتا ہے، عربک میں ایسا نہیں ہے۔ عربک میں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے ایک ہی صیغہ، ایک ہی ٹینس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ما ترا کا مطلب کیا ہے کہ تو دیکھے گا یا تو دیکھ رہا ہے،
دونوں ہی ہوں گے. یعنی کہ تو آج کوئی کمی نہیں دیکھ رہا ہے خلق الرحمن میں تو کل بھی نہیں دیکھے گا. دس از پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر، بوتھ ٹینسز ہیں یہ. تو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ارجع. جو ہوتا ہے سینٹینس کنیکٹر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ثم اور ایک ہوتا ہے یہ دونوں ہی سینٹینس کے 2 پارٹس کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں. لیکن وہاں پر ہوتا ہے کہ اسی سٹنگ میں، اسی مجلس میں اور اسی منٹ پر جو چیز ہو رہی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور ایگزیکٹلی اس کے بعد ہی فرج البصر وداؤٹ اینی ٹائم ایلیمنٹ، اینی گیپ کا یوز ہوتا ہے. ثم وہاں پر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد ٹائم ایلیمنٹ آ گیا یا کوئی مکان آ گیا یعنی پلیس آ گئی، اس کے بعد اگر کچھ مرحلوں کے بعد، کچھ سٹیجز کے بعد ہو تو پھر وہاں پر ثم یوز ہوتا ہے. یعنی انسٹنٹلی جو چیز ہوتی ہے اس کے بعد. تو تم کوئی کمی نہیں دیکھو گے. فرجع البصر، اب کیا کرو، ارجع امر، کمانڈ. اللہ تعالی کمانڈ کر رہے ہیں کس کو لوٹاؤ، کس کو ریٹرن کرو، البصر. البصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کی طاقت، دیکھنے کی قوت، بصارت. اب یعنی آپ اپنی سائٹ، اپنا ویژن، اپنی نظر کو واپس سے لوٹاؤ. حل استفہام ہے، کیا؟ حل ترا، واپس سے ترا، کیا تو نے دیکھا؟ من فطور، سیم وہی فارمیٹ ہے. من تفاوت، من فطور. فطور کو بھی نکیرہ کو اور زیادہ نکیرہ کیا جا رہا ہے، اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ اور وسیع کیا جا رہا ہے. فطور، فاتارا، کوئی کریک آ جانا، کوئی دراڑ، کوئی شگاف بیچ میں آ جانا اسے کہا جاتا ہے. یعنی کہ بڑی بڑی کمیاں تو چھوڑو، ایک معمولی سا کریک بھی تم نہیں دیکھ سکو گے اللہ تعالیٰ کے کریشن میں. اوکے، اب اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ مکن سورہ ہے اور بہت ہی آخری پیریڈ کی ہے، ہجرت سے پہلے کی، کہ جب ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے تھے، لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے، اور مکن سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھے اور ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ. جب وہ معجزوں کی بات کرتے تھے اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگیٹ کرتے تھے تو وہ ان کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی، وہ اپنے دل سے نہیں کہتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے آپ سے کوئی کلام لایا تھا. وہ لوگ ریجیکٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور جب بھی وہ معجزہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسی آیت نازل کرتے تھے کہ جو ان کو دعوت دیتی تھی کہ اگر تم معجزے سے راضی ہونے والے ہو تو تمہارے اطراف میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے بڑا معجزہ ہے. پچھلی امتوں میں جو معجزے آئے تھے تو وہ انسانیت اپنے عروج پر نہیں تھی، وہ عقل کا جو لیول تھا وہ یہاں تک نہیں پہنچا تھا جو آج تمہارا عقل کا، تمہارا پرسیپشن کا لیول جہاں تک پہنچا ہوا ہے. تم لوگ ٹریڈ اینڈ بزنس میں ماسٹرز ہو، ساری دنیا میں مشہور ہو، تم لوگ پوئٹری کرتے ہو، اشعار لکھتے ہو، اشعار میں اپنی پوئمز میں وہ تم چیزیں لاتے ہو کہ باریک سی چیزیں، شعرا کسے کہتے ہیں؟ باریک سے باریک چیز شعور سے تم نکال کے لاتے ہو. تم ادب میں سب سے زیادہ پرفیکٹ ہو، تمہارے یہاں پر کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور لکھنے میں، پڑھنے میں، ادب میں اور حفظ میں 400 لائنز کی ایک عرب جو ہے وہ حفظ کرتا تھا اپنی پوئمز کو. تو اس لیول پر تم پہنچے ہوئے ہو شعور کے، تم اتنی معمولی سی چھوٹی باتوں کا پرسیپشن کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں معجزوں کی کیا ضرورت ہے؟
تم اپنے اطراف میں دیکھو، تم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو نوٹس کر لیتے ہو، اشعار لکھ لیتے ہو، تو تمہارے اوپر آسمان کو دیکھو، تمہارے اطراف میں یہ زمین کو دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کوآرڈینیشن میں بنائی ہے۔ تو جب جب وہ کوئی معجزہ مانگتے تھے تب تب اللہ تعالیٰ وہ آیتیں نازل کرتے تھے کہ جو ان کو مجبور کریں، انہیں کمپیل کریں کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں۔ اور سورہ ملک اسی لحاظ سے یونیک ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا تھا، صحرا میں تھے، وہ ڈیزرٹ میں تھے، وہ لوگ کیا دیکھ سکتے تھے؟ آسمان دیکھ سکتے تھے، چاند سورج دیکھ سکتے تھے، اور اطراف میں انہیں زیادہ سے زیادہ کیا نظر آتا تھا؟ اگر مدینہ کی طرف جاتے تھے، فرٹائل لینڈ تھا، تو انہیں اشجار نظر آتے تھے۔ تو قرآن میں انہی کریشنز کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور انہیں دعوت دی گئی تھی کہ ان پر تم غور کرو۔ اگر تم نے ان چیزوں پر غور کر لیا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لا سکتے ہو، اور جس توحید کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک کریٹر کی بات کر رہے ہیں، تم اس پر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی سائن اللہ تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں کہ نظر اٹھاؤ اور دیکھو کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے۔ اب یہ آسمان جو ہے کسی اہل علم کو ایسا نہیں ہے کہ صرف نظر آتا ہو، دوسروں کو نہیں نظر آتا ہو، جو بہت زیادہ عقل مند ہے اسے نظر آتا ہو، ہر قسم کے لوگوں کو irrespective of their background، وہ ذرا سا اگر وہ سر اٹھائے تو اسے آسمان نظر آ جائے گا۔ تو آسمان پر غور کرو تم، یہ کس نے بنایا ہے اور کس طرح سے بنایا ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وداؤٹ عمد بنایا، یعنی وداؤٹ اینی پلرز بنایا ہے۔ تو تم اتنے سمجھدار لوگ ہو کہ تم سال میں 2 بار بزنس ٹرپس کرتے ہو، تم دور دور جگہوں پر جاتے ہو، تم ساری دنیا دیکھتے ہو، تو تم سر اٹھا کر آسمان دیکھو کہ یہ کس نے بنایا ہے اور کتنی ہارمنی میں بنایا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو اگر اس میں کوئی عیب ہے تو یہ فرسٹ سائن ہے اللہ تعالیٰ جو انہیں دے رہے ہیں جب وہ معجزہ مانگ رہے تھے کہ ڈھونڈو تم، اور اگر کوئی عیب ہے، کوئی گیپ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ اچھا، تو ہمارے پاس انشاءاللہ ٹائم ہے تو ہم آیت نمبر 4 بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ثم دیکھ لو، چیک کر لو، اگر تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے تو، اور نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر پوز لے لو، اور اس کے بعد پھر ثم سینٹینس کنیکٹر ارجعی، سیم وہی پیٹرن ہے، ارجع البصر، اپنی نگاہوں کو دوبارہ سے پلٹاؤ، کرتینی، کرتن یعنی 1 ٹائم، کرتین 2 ٹائمز، دس از مفعول مطلق۔ تو 2 بار اپنی نظروں کو تم پلٹاؤ، ینقلب تیری طرف، قلبہ یعنی پلٹنا، تیری طرف پلٹ آئے گی، الیکا البصر تیری نظر، خاسئا وہو حسیر، اب دوبارہ سے یعنی کہ 2 ٹائمز، اگین اینڈ اگین، کرتین اگین اینڈ اگین، اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو، اپنے آبزرویشن کو پلٹا لے، وہ تیری طرف لوٹ آئے گی واپس، لیکن واپس جب لوٹے گی تو کیسی ہوگی؟ خاسئا، خاسئا یہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو دور کرنے کے لیے اور دھتکارنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اسپیشلی ڈاگس کو اور پگس کو جب دور کیا جاتا ہے تو تب یہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 65، کونوا قردۃ خاسئین، یعنی کہ دھتکارنا، بہت ہی کوئی غلیظ اور کوئی
کوئی فلدی جانور ہوتا ہے تو اسے دھتکارنا اپنے پاس سے اور دوری کرنا. تو تمہاری نظر جو پلٹ کر آئے گی، جو تم تلاش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کوئی عیب، تو تم نہیں تلاش کر پاؤ گے. اور تمہاری نظر کیسے آئے گی؟ خاصن، دھتکاری ہوئی، ہیوملیٹڈ، شرمندگی کے ساتھ تم شرمندہ ہوگے. وہ ہوا حسیر، وہ از، کل ہم نے دیکھا تھا واو حالیہ، کہ اس حال میں شرمندہ ہو کر واپس آئے گی کہ وہ ہوگی حسیر. حسارا، اردو میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں حسرت، وہ اسی سے نکلا ہے. حسیر کا مطلب ہوتا ہے ٹائرڈ، تھکی ہوئی، لیتھارجک. یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. یہ اپنے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. تو وہاں پر یہ روٹ ورڈ یوز کیا گیا ہے حسرا. تو اگین اینڈ اگین 2 ٹائمز نظروں پلٹا لے اور دیکھ لے کریشن اللہ تعالیٰ کی، لیکن نظریں تیری طرف واپس آئیں گی شرمندہ ہو کے، اور جبکہ وہ تھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ تم کوئی بھی فالٹ تلاش نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے کریشن میں. ناؤ اب خلق الرحمن ہم دیکھیں گے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ یہ تو سورہ بہت ہی ہارش ہے، اور ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو بہت ٹرانسگریشن کر رہے تھے، اور اس کا سٹائل بھی جو ہے انذار کا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلق الرحمن کیوں یوز کیا ہے پھر؟ رحمان، رحمہ روٹ ورڈ سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام نکلے ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان. جب ہم قرآن کی شروعات کرتے ہیں کوئی بھی سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اور رحمان دونوں ساتھ میں آتا ہے، جبکہ دونوں کا ایک ہی روٹ لیٹر ہے. تو جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک روٹ لیٹر سے 2 نام ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کچھ گہرائی میں معنی ہوتا ہے، جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہی روٹ لیٹر سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام کیوں استعمال کیے ہیں. تو رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ سب سے پہلے ہے یہ فعیل پیٹرن پر، اور یہ ہے فعلان پیٹرن پر. فعیل کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ایک اسم کو کیا دیتا ہے؟ کنٹینیوٹی دیتا ہے، کہ اس پیٹرن پر جو بھی آپ 3 لیٹرز ڈال دیں، جیسے رحمہ آپ نے ڈال دیا تو ہو گیا رحیم، کریم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آلویز رحیم رہے گا، وہ آلویز کریم رہے گا وداؤٹ دی ایلیمنٹ آف ٹائم. زمان اور مکان سے اوپر اس کا ایٹریبیوٹ ہی وہ ہے کہ وہ رحم کرے گا irrespective of the any factor, any outside factor. ٹھیک ہے. فعلان کے پیٹرن پر رحمان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینسیفائڈ ناؤن، یعنی کہ اتنا زیادہ، اتنی زیادہ اس میں شدت ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. رحمہ پلس آن. جس طرح کے دوسرے ناؤن ہوتے ہیں جیسے غضبہ، اس کے آگے اگر الف نون لگ گیا تو یہ ہو گیا غضبان، یعنی کہ اس سے زیادہ غضب والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، سپرلیٹیو ڈگری. تو رحمان یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اچھا، رحمان جو ہے یہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، اور رحیم جو ہے وہ یونیلیٹرل ہوتا ہے. یعنی کہ رحیم ہونے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ غنی ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں یا نہیں کریں، اس کا کام ہے رحم کرنا. اگر رحیم ایٹریبیوٹ ہے قرآن میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے.
وہ بس رحم کرتے رہتا ہے. اور یہ رحیم کی ایٹریبیوٹ کی وجہ سے ہی آج دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، جو نان مسلمز ہیں، وہ بھی نعمتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے ان کی. لیکن رحمان جو ہوتا ہے دس از بائیلیٹرل، یعنی دو طرفہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اپنے پیک پر ہوگا، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ رحم ہوگا، اس سے بڑھ کے کچھ رحم نہیں ہوگا. لیکن آپ کی طرف سے دس از ٹو وے رشتہ. آپ کی لائف میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہوگا، اس کے سامنے اتنا ہی زیادہ دس از کنیکٹڈ، دس از ٹو وے، اتنا زیادہ رحمان آپ کی زندگی میں ہوگا. تو یہ اس کا پری ریکویزٹ ہے رحیم کا، کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے. جو ایمان نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور یہ ایٹریبیوٹ ہمیشہ قرآن میں فگیونیس کے لیے آیا ہے، مرسی کے لیے آیا ہے، رحم کے لیے آیا ہے، رعوف کے ساتھ آتا ہے یہ. اور جس طرح کہ ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ رحم بہت زیادہ وہاں پر یوز ہوا ہے، کہ اصحاب کہف کی دعا سنی گئی تو رحم، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے ان کو پروٹیکشن دیا گیا تو رحم کہا گیا کہ یہ ہمارا رحم ہے. پھر جب علم دینے کی بات ہوئی تو کہا گیا رحم کی وجہ سے علم دیا. پھر ذوالقرنین جو تھے ان کو قوت دی گئی تو اٹ از بیکاز آف رحم. پھر وہ جو پائس پیرنٹس تھے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں کی حفاظت کی گئی، ان کے خزانوں کو محفوظ رکھا گیا بیکاز آف رحم. تو یہ رحم، رحیم کا جو ورڈ ہے وہ اسی رحم کے معنی میں یوز ہوتا ہے. لیکن رحمان جو ہے وہ ہمیشہ فگیونیس کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رحمان کا ورڈ رحم کے لیے نہیں یوز کیا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ یوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے میگنیفیشنس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان خشیت کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا رتبہ ہے اس کے لیے ہمیشہ یوز ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5. پھر یہی سورہ میں 109 الا من اذن لہ الرحمن، کہ قیامت کے دن کا جو خوف بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو ہمت نہ ہوگی کہ کوئی اپنا منہ کھول سکے ایکسیپٹ کہ رحمان جس کو اجازت دے. اور پھر یہاں پر آیا ہے سورہ ملک میں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ رحمان کہ یعنی کہ یہ صرف رحم اور معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے دو طرفہ ریلیشن. آپ کی زندگی میں جتنا بڑا مرتبہ، جتنا بڑا اسٹیچور اللہ تعالیٰ کا ہے، اتنی ہی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایز اے رحمان ہوگا. تو رحیم یوز ہوتا ہے آلویز غفور الرحیم کے ساتھ، رؤوف الرحیم کے ساتھ، ایک بار استعمال ہوا تواب الرحیم کے ساتھ، اور الرحمن الرحیم کے ساتھ. یعنی دس از لمیٹڈ ٹو forgiveness. بٹ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی، اللہ تعالیٰ کی میگنیفیشنس کے بارے میں ہے. اس لیے یہاں پر رحمان استعمال کیا گیا ہے. تو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اب یہاں پر آپ اس کو یہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ کریشن آف دی موسٹ مرسیفل، کیونکہ وہ مرسی کا ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں رحمان کے ساتھ نہیں رکھا ہے، وہ رحیم کے ساتھ رکھا ہے. تو اس لیے مکنز کو اپنا جلال، اپنا اپنا رعب بتانے کے لیے کہ یہ 7 لیئرز آپ دیکھیں، ان کو چیک کریں، ان کو آبزرو کریں، اور پھر دیکھیں کہ وہ جو اتنا اعلیٰ ذات ہے اور اتنی جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ کنگڈم ہے اس کی تخلیق میں تم تلاش کر رہے ہو تو تم نہیں تلاش کر پاؤ گے. تو الحمدللہ ہم نے آج 2 آیتیں کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے سے، پڑھنے سے زیادہ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری یہ محنت کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاکم سبحانك اللہ اللهم خیر. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ جزاک اللہ خیر وبرکاتہ. التفسیر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.